ناظرین، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے، اس لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھیں۔ آپ کی کنیت ام ہند تھی، جبکہ آپ اپنے حسن اخلاق اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا، جن سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنی آسودگی کی وجہ سے قریش اور اہل مکہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ خویلہ بن اسد کی شادی حالہ بنت عبد مناف کی بیٹی فاطمہ بنت زائدہ سے ہوئی۔ خویلد بن اسد کثیر الاولاد تھے اور قریش کے سالاروں میں سے ایک تھے۔ دین اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے ایک مشہور حرب فجار ہے۔ جس وقت یہ جنگ ہوئی تو اس وقت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اس جنگ میں خویلد بن اسد نے بھی شمولیت اختیار کی اور قتل ہو گئے۔ خویلد بن اسد کا کاروبار چونکہ بے حد وسیع تھا، اس لیے ان کے قتل کے بعد کاروبار کی تمام ذمہ داری ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نیک عادات کی مالک تھیں۔ آپ کا گھرانہ لغویات اور فضول باتوں سے دور تھا، اس لیے آپ کی تربیت بھی اسی بہترین ماحول میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت ہی سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن بلوغت کو پہنچیں تو آپ کی پہلی شادی زرارہ تمیمی کے بیٹے بناش سے ہوئی، جو کہ ابو حالہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بناش سے آپ کے 2 بیٹے ہند اور حارث پیدا ہوئے۔ ہند کے نام پر آپ کی کنیت ام ہند مشہور ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ابو حالہ کے مرنے کے بعد عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ عتیق سے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عتیق پیدا ہوئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کی خواہش تھی کہ وہ آپ کی شادی اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل سے کر دیں، جو کہ اس وقت تورات اور انجیل کے عالم تھے اور بت پرستی سے کوسوں دور تھے۔ خویلد بن اسد کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آپ کی شادی ابو حالہ اور عتیق سے ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد اور دوسرے شوہر کے مرنے کے بعد تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی کفالت بھی کرتیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال رکھتی تھیں۔ آپ بچپن ہی سے بتوں سے شدید نفرت کرتی تھیں اور کبھی ان کی عبادت نہیں کرتی تھیں۔ آپ اپنے مال میں سے کثیر حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تورات اور انجیل کو سنا کرتی تھیں اور ان کے مطالب و معانی پر غور کرتی تھیں۔ آپ کا قیام زیادہ تر خانہ کعبہ میں ہوتا تھا، جہاں آپ خدائے واحد کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے ایماندار اور نیک لوگوں کے ہاتھ تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک میں بھیجا کرتی تھیں۔ ان تجارتی قافلوں میں آپ اپنے غلاموں کو بھی روانہ کرتیں، جو نفع اور نقصان کا حساب رکھتے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد اور خاندان والوں سے خاصی دولت وراثت میں ملی تھی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ اس دور میں یمن اور شام 2 بڑی تجارتی منڈیاں تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بڑا معتدل ہوتا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی تھی، اس لیے عربوں کے تجارتی قافلے گرمیوں کے موسم میں بصرہ شام کا رخ کرتے تھے۔ بصرہ شامی دارالحکومت دمشق سے 140 کلومیٹر کی مسافت پر اردن جانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے اور عمان سے قریب ہے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی۔ یہاں سے بیت المقدس بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس دور میں یہ بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ گرمیوں کے موسم میں دور دور سے تجارتی قافلے آتے اور یہاں خوب جم کر کاروبار کرتے تھے۔ قریش بھی یہاں آ کر اپنے علاقے کی اشیاء فروخت کرتے اور دوسرے ملکوں کی قیمتی اشیاء خریدتے تھے۔ پھر یہ اشیاء مکہ مکرمہ لاتے اور اس طرح دوہرا منافع کماتے تھے۔ سردی کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بہت سرد ہوتا اور برف باری بھی ہوتی تھی، اس لیے قریش کے قافلے یمن کا رخ کرتے تھے، جہاں سردیوں میں موسم زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں کا موسم سردیوں میں خوشگوار رہتا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تجارت کا ذکر فرمایا ہے، اس کا اشارہ انہی تجارتی قافلوں کی طرف ہے جو سردیوں اور گرمیوں میں یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جو امیر تھے وہ عام لوگوں کو مضاربت کی بنیاد پر سرمایہ دے دیتے اور وہ اس سے تجارت کرتے تھے۔
جو منافع ہوتا وہ طے شدہ معاہدے کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں عورتیں بھی کاروبار کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار خاصا پھیلا ہوا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھیں، مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو مزاربت کے اصولوں کے مطابق اپنا مال دے دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار خاتون تھیں، اور ایک اچھے سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اس تلاش میں رہتیں کہ انہیں کوئی ایماندار اور سمجھدار شریک کار مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصہ بکریاں چرائیں اور پھر اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح آپ نے بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20-22 سال کی ہوگی کہ آپ کی پہچان مکہ مکرمہ میں ایک ایماندار اور باصول تاجر کے طور پر ہونے لگی تھی۔ وہ شخصیت جس نے بعد میں تمام کائنات کی رہنمائی کرنی تھی، شروع دن سے ہی نہایت بااصول تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں تاجر اگر سچا اور امین ہو تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف آپ کی شخصیت تھی جو صادق اور امین کے نام سے معروف تھی۔ طبقات ابن سعد میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی جھلک ان خوبصورت الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ انسانیت اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، میل جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، علم و تحمل کا پیکر مجسم، گفتگو میں صادق اور راست گو، فحش گوئی اور ایذا رسانیوں سے کوسوں دور بھاگنے والے، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر المزاجی میں باکمال، ہر ایک کے ہمدرد اور خیر خواہ، وعدے کے پکے اور انتہا درجے کے امانت دار تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے۔ اس بنا پر قوم نے آپ کو الامین اور الصادق کے معزز اور بلند لقب سے نوازا تھا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی آپ کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی، اور وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور اسے قبول فرمائیں گے یا نہیں، اپنا ارادہ ترک کر دیتی تھیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہے۔ اگر آپ بھی خدیجہ سے شام جانے کی خواہش کا اظہار کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس، معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی۔ اگرچہ میں آپ کو شام کے لمبے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات کی مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جب ابو طالب نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لیے پیش کرنے کا کہا تو آپ نے کسی کے پاس سائل اور طالب بن کر جانے کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ اس مقام پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا لیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو منتخب کر لیں گی، اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گے جو منہ پھیر چکی ہوگی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو طالب کے درمیان ہونے والی بات چیت پہنچ گئی، اس سے پہلے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راست گوئی، عظیم امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، اور اسی باعث حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال تجارت کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن پھر فرماتی، پتہ نہیں حضور اس کا ارادہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب ابو طالب اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہونے والی بات چیت سے انہوں نے آپ کی آمادگی کا اظہار دیکھا تو پھر آپ کو بلا بھیجا اور عرض کیا، آپ کو بلانے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچی ہے۔ اگر آپ میرے مال کو تجارت کے لیے جانے کی پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرما لیا۔ پھر جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا اور یہ تاکید کی کہ کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ روانگی سے پہلے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ پر شفقت کرنے کا کہا۔ روانگی کے وقت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شامل تھا۔
جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا۔ میسرہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا اور آپ کی خدمت پر مامور تھا۔ وہ آپ کے روز و شب کا بڑی عمیق نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ سید الانبیاء تاجدار کائنات میسرہ کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب شام پہنچے تو یہاں انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیا۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادت گاہ واقع تھی۔ راہب چونکہ میسرہ کو پہلے ہی جانتے تھے، چنانچہ جب انہوں نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والے شخص کون ہیں؟ میسرہ نے کہا، حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر راہب نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر راہب کہنے لگا، یہی ہیں، یہی آخری نبی ہیں۔ اے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ میسرہ نے دوران سفر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات دیکھے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ سخت دھوپ میں 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل کو سایہ فکن دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ میسرہ نے جواب دیا، خدیجہ کا غلام میسرہ۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر راہب کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا بقیہ سب علامات دیکھ لی ہیں۔ آپ میرے سامنے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جو اسے دیکھا تو وہ اسے دینے لگا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ امی رسول اور نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی ہاشمی، عربی اور مکی ہیں۔ وہ نبی حوض کوثر کے مالک ہیں۔ شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ عیسائی راہب کا یہ کلام میسرہ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ کے بازار میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سامان فروخت فرمایا اور واپسی کے لیے خریداری فرمائی۔ اس دوران کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اس نے آپ کو لات و عزیٰ کی قسم کھانے کا کہا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، میں ہرگز ان کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تب بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ کی بات حق ہے۔ پھر اس نے میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا، اے میسرہ، یہ امت کے نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع عطا فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اتنا کثیر نفع دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بدولت ہوا ہے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو کر قافلے والوں نے واپسی کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اثنائے راہ میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدید ہو جاتی تو 2 فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے آپ پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی تھی، لہٰذا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہوتے گویا آپ کے غلام ہیں۔ واپسی پر جب قافلہ مر الزہران کے مقام پر پہنچا تو میسرہ نے آپ سے عرض کیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور انہیں تجارت میں ہونے والی نفع کی خوشخبری سنائیں؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میسرہ کی یہ درخواست قبول فرمائی اور سرخ رنگ کے ایک جوان اونٹ پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ دوپہر کے وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالے خانے میں موجود تھیں اور ان کے ساتھ چند عورتیں تھیں جن میں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھی عورتوں نے اسے دیکھ کر تعجب کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ اس پر بہت خوش ہو گئیں اور آپ نے فرشتوں کو جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فگن تھا اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ آیا وہ آپ کے لیے ہی تھے یا کسی اور کے لیے۔
چنانچہ اس کی تدبیر آپ نے یہ کی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میسرہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ جلدی سے اس کی طرف جائیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی درخواست قبول فرمائی اور اسی جانور پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے پر چڑھ کر آپ کو دیکھنے لگی اور دوبارہ فرشتوں کو آپ پر سایہ فگن دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میسرہ نے آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے، عیسائی راہب نستورہ اور اس شخص سے بات چیت کے بارے میں بھی بتایا جس کے ساتھ خرید و فروخت کے دوران آپ کا اختلاف ہو گیا تھا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں پچھلے برسوں کی نسبت بہت زیادہ نفع دیکھا تو طے شدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا اور نستورہ راہب اور دیگر واقعات کا تذکرہ جب ورقہ بن نوفل سے کیا تو وہ کہنے لگے، اے خدیجہ، اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہی آپ کا زمانہ ہے۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ایک سبب تو یہی آپ کا سفر شام ہوا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کی زبانی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ اوصاف سماعت کیے اور خود بھی فرشتوں کو آپ پر سایہ کیے ہوئے دیکھا تو یہ باتیں ان کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت کا باعث بنی۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواتین قریش کی ایک عید ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیت اللہ شریف میں جمع ہوتیں۔ ایک دن اسی سلسلے میں یہ خواتین وہاں جمع تھیں کہ ملک شام کا ایک یہودی یا عیسائی شخص آیا اور انہیں پکار کر کہنے لگا، اے گروہ قریش کی عورتوں، عنقریب تم میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا۔ تم میں سے جو عورت بھی ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ یہ سن کر عورتوں نے اسے پتھر اور کنکر مارے، بہت برا بھلا کہا اور انتہائی سخت کلامی کی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس بات سے منہ نہیں موڑا جس سے دیگر عورتوں نے منہ موڑ لیا تھا، بلکہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جب میسرہ نے آپ کو وہ نشانیاں بتائیں جو انہوں نے دیکھی تھیں اور خود آپ نے بھی جو کچھ دیکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس یہودی نے سچ کہا تھا تو وہ یہی شخص ہو سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرے پاس کوئی مال نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ میں نے کہا، اگر مال کی طرف سے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے اور پھر حسین و جمیل مالدار اور معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کے برابر ہو تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرما لیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ میں نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا معلوم کرنے کے بعد نفیسہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواستگاری فرماتی ہیں۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئیں اور اظہار مسرت فرمانے لگیں۔ پھر آپ نے کسی کو اپنے چچا عمرو ابن سعد کے پاس بھیجا کہ نکاح کے وقت وہ بھی موجود ہوں۔ ادھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابو طالب، حمزہ اور دیگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ مضر کے دیگر رؤساء کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور نکاح فرمایا۔ نکاح کی یہ پرسعید تقریب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد منعقد ہوئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر قیامت تک کے تمام مومنین کی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح کے اس مبارک موقع پر ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنایا
ہمیں معد اور مضر کی لڑی سے پیدا فرمایا، اپنے گھر کعبۃ اللہ شریف کا محافظ اور حرم شریف کا متولی بنایا، ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، ایسا حرم بنایا جس میں آنے والا امان میں رہتا ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی مرد اس کے ہم پلہ نہیں ہے، یہ سب پر بھاری ہے، یہ مال و دولت میں اگرچہ کم ہے لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے جو ایک سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ میرا بھتیجا ان اعلیٰ نسب لوگوں میں سے ہے جن کی قرابت داری تم جانتے ہو۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور میرے مال میں سے اتنا مال نقد اور ادھار بطور مہر دیا ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد میرے اس بھتیجے کے لیے بہت بڑی خیر اور بہت بزرگی والا معاملہ ہے۔ ابو طالب کے خطبہ مکمل کر لینے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا سب تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسا بنایا جیسا کہ ابو طالب بیان کر چکے ہیں، اور ہمیں وہ فضیلت بخشی جس کا ذکر انہوں نے کیا، چونکہ ہم تمام اہل عرب کے سردار اور ان کے پیشوا ہیں، اور تم سب بھی ان تمام فضیلتوں کے اہل اور جامع ہو کہ کوئی گروہ تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی ایک شخص بھی تمہارے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ عقد نکاح کے ذریعے اتحاد و یگانگت اور قریب کی رشتہ داری ہو جائے۔ اے گروہ قریش گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 دینار مہر کے عوض خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ جب ورقہ بن نوفل کا خطبہ ختم ہو چکا تو ابو طالب نے کہا اے ورقہ میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کے چچا عمرو ابن سعد بھی خطبے میں شریک ہوں۔ چنانچہ پھر عمرو ابن سعد نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اے گروہ قریش گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی بھتیجا خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اپنے چچا سے فرمائیں کہ اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے باتیں کیں۔ چنانچہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں فرمائیں۔ اس سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی۔ جناب ابو طالب نے اس شادی پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے مصیبتیں دور فرمائیں اور ہم سے غموں کو اٹھا لیا۔ اس طرح شادی کی یہ پرسعید تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ تقریب بعثت نبوی سے 15 سال پہلے منعقد ہوئی تھی۔ واقع فیل کو اس وقت 25 سال بیت چکے تھے۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رفاقت 24 سال تک قائم رہی اور اس دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ شرکائے مجلس کی ضیافت بھی کی گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کوئی تعجب یا اچنبھے کی بات نہیں، وہ نہایت مالدار خاتون تھیں اور مہمان نوازی اربوں کی گھٹی میں شامل تھی۔ شادی کے اس تقریب میں دیگر مہمانوں کے علاوہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو اس مبارک جوڑے نے انہیں 40 بکریوں کا تحفہ بھی دیا تھا۔ مکی معاشرے میں ایک نئے گھر کا اضافہ ہو چکا تھا، کائنات کا سب سے افضل و اعلیٰ ترین گھرانہ جس میں امن و سکون اور چین و اطمینان کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر دامنگیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور لاچار تھے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن و سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس گھر میں 2 بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہند بنت عتیق اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹا ہند بن ابی حالہ بھی شامل تھے۔ انہی کے نام سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہند تھی۔ یہ بچے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوشی حاصل ہوئی وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت حضور کا کوئی ثانی نہیں۔ شوہر کی عزت سے بیوی کی عزت وابستہ ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر کامیابی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں چومے اور وہ فائز المرام ہو کر اس عظیم الشان مقصد کو پا گئیں جس کی تلاش اور جد و جہد میں انہوں نے 10 سال کی طویل مدت تارے گن گن کر گزاری تھی۔
نکاح کے بعد ایک طرف تو وہ لوگ رش کرنے لگے جنہوں نے آپ کو متعدد بار نکاح کے پیغام بھیجے اور کامیاب نہ ہو سکے، دوسری طرف وہ عورتیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش مند تھیں مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی۔ جب شادی ہو گئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب طرف سے مبارکیں ملنے لگیں اور ہر جگہ یہی چرچے ہونے لگے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو شوہر منتخب کیا ہے، ایسا جامع اوصاف و کمالات شوہر دنیا کی کسی عورت کو مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔ اور تو اور مشرکین مکہ نے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے روشن ستارے کی تعریف میں زبانیں کھول دیں، جن کے بتوں سے یہ پاکیزہ جوڑا نفرت کرتا اور ان کی پرستش کو خلاف عقل و قیاس گردانتا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے قریش کے ایک بہت بڑے مشرک حفاظ ابن علیف نے نکاح کی خبر سن کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ کے گھرانے اگرچہ بت پرستی اور بت سازی کے مخالف ہیں اور اس نئے جوڑے نے اکثر اوقات میں ہمارے خداؤں کو حقیر اور بے توقیر سمجھا ہے، تاہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سویا ہوا نصیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جاگ اٹھا ہے، اور جو سعادت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے وہ شاید ہی کسی دوسری عورت کو مل سکے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور امیر خاتون تھیں۔ انہوں نے زندگی کے 40 سال بڑے ٹھاٹھ سے گزارے تھے۔ ان کے ہاں لونڈیوں غلاموں کی کمی نہیں تھی۔ وہ خود راحت پسند اور آرام طلب تھیں۔ کھانا کنیزیں تیار کرتی تھیں، بستر لونڈیاں بچھاتی تھیں، الغرض گھر بار کے تمام کام نوکر چاکر سر انجام دیتے تھے، اور وہ مسند عمارت پر بیٹھی صرف حکم دیا کرتی تھیں۔ لیکن جو ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنی امیری اور تونگری، اپنا جاہ و حشم، اپنا کر و فر سب کچھ بھول گئیں اور اپنے عالی قدر خاوند کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں مصروف ہو گئیں۔ اب انہیں کوئی کام تھا تو یہ کہ اپنے شوہر کے ہر حکم کو بجا لایا جائے، ان کی زبان اقدس سے لفظ بعد میں نکلے اور تعمیل پہلے ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تواضع، احترام دلداری اور خدمت و اطاعت میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و خدمت کو عین سعادت اور سب سے بڑا فرض سمجھتی تھیں۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آپ نے اپنا تمام مال و اسباب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور آپ کی خدمت اقدس میں سپورٹ کرتے ہوئے کہا، آپ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں، یہ تمام دولت آپ کی ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں اور آپ اسے آزادی سے بلا ہچکچاہٹ تصرف میں لا سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ یا دباؤ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی الفت کا دم بھرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے متعدد شادیاں فرمائیں اور بعض اوقات ازواج مطہرات سے کبھی کبھی آپ کی کشیدگی ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ رنجش اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے بستر الگ کر لیتے تھے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ 25 سال میں ایک دفعہ بھی کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ ابھی شادی ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے طباق میں کچھ کھا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ یہ کیا ہے جسے تم مزے لے لے کر کھا رہی ہو؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور یہ جو کا دریا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے مجھے دے دینا تھا اور اپنے لیے روٹی پکا لینی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر عرض کیا، حضور جس دل میں آپ کی محبت ہو وہ دل فقیری کا طالب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قدے میں رونق افروز ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پھٹے ہوئے کرتے کو پیوند لگا رہی ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے طاہرہ، یہ کرتا کسی کو دے دیتی اور خود نیا پہن لیتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بس میرے لیے آپ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دولت یعنی آپ کی بابرکت ذات گرامی عطا فرمائی ہے اس کے سامنے تو ساری دنیا کے خزانے ہیج ہیں۔ ناظرین، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت خراب ہو گئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایما پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی اور وہ بالغ ہونے تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانے کرم پر پرورش پاتے رہے۔ اس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم و تربیت پانے کا پورا موقع ملا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع ہی سے بے حد خیال رکھتی تھیں۔ شادی کے بعد جلد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا
آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام قاسم رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ ابھی قاسم چھوٹے ہی تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں والدین کو بچوں کے ساتھ جو الفت و محبت ہوتی ہے اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ کو بے حد پیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی۔ قاسم کی وفات کے بعد چند برسوں ہی میں وقفے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ اور ایک بیٹا عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کی دایا کا نام سلمہ تھا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلواتی تھیں اور بچے کی ولادت سے پہلے ہی دایا کو تیار کر لیتی تھیں۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ وہ ایک مرتبہ طائف میں تھے، وہاں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک نوعمر لڑکا جن کا نام زید تھا انہیں بھاگ گیا۔ زید کی شکل و صورت، عادات اور اخلاق و اطوار کسی طور بھی غلاموں جیسے نہیں تھے۔ حکیم بن حزام نے سودا کیا اور زید کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے اور اسے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اس عظیم گھرانے میں پلتا رہا۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے ستو اور پانی کا زاد راہ لے کر مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں کئی روز تک قیام پذیر رہتے۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا جس کا طول و عرض کچھ زیادہ نہیں تھا۔ بعض اوقات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتیں اور قریب ہی کسی جگہ بیٹھ جاتی تھیں، کائنات کے مشاہدے کرتے اور اس کے پیچھے کارفرما قدرت پر غور فرماتے تھے۔ آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور جب زاد ختم ہو جاتا تو آپ واپس گھر تشریف لے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچیاں آپ کا استقبال کرتیں، آپ گھر کے ضروری کام انجام دیتے، مزید اشیاء ہمراہ لیتے اور پھر غار کا رخ فرما لیتے تھے۔ اس دوران بچیوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے رکھی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت احسن انداز میں سر انجام دیا۔ اس زمانے میں بچیوں کی شادی جلد کر دی جاتی تھی۔ بچی ذرا بڑی ہوتی تو اس کی نسبت یا نکاح ہو جاتا اور جیسے ہی بالغ ہوتی تو اس کی رخصتی کر دی جاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام سیدہ حالہ تھا جن کے ایک بیٹے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہنوں کا آپس میں پیار ایک فطری چیز ہے اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کو مزید پختہ اور گہرا کریں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ ذرا بڑی ہوئیں تو ایک دن سیدہ حالہ نے سیدہ خدیجہ سے انہیں اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے مانگ لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بہن کی اس رغبت کا ذکر کیا کہ وہ زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنی موافقت کا اظہار کر دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آثار نبوت جگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار سچے خواب تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے سچا ہو جاتا تھا اور جس طرح آپ دیکھتے اسی طرح پورا ہو جاتا تھا۔ اسی حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے، پھر واپس آئے اور انہیں بتایا کہ میرا سینہ چیرا گیا ہے، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا ہے، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے کہنے لگیں، واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے روشنی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے جنون تو نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عبداللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہیں پوری تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگے، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اسی فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اگر میری زندگی میں انہیں نبی بنا دیا گیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا، بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ تب اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ یہ پیر کی رات 10 اگست 610 عیسوی اور ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ کی مبارک گھڑیاں تھیں جب حق تعالی نے کائنات کے باسیوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔
وحی کے نزول کا واقعہ غیر معمولی تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ اس وقت غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہنے لگے پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا تاکہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو اس نے کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہی کا آنا فرشتے کا ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا، یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ اس سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ زملونی کے معنی لحاف اڑانا بھی کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی تاری تھی، چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لحاف یا چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانائی اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی۔ کہنے لگیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ پاک نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا، آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی چچا زاد ورقہ بن نوفل کے گھر کا رخ کیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور وہاں جا کر ورقہ سے کہا بھائی اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل پکار اٹھے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی اور اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کے اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ وہ اپنے آپ کو آنے والی آزمائشوں اور قربانیوں کے لیے تیار کر رہی تھیں جو راہ حق کے مسافروں اور توحید کے علم برداروں کو پیش آیا کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی پرستش اور توحید کی جو دعوت لوگوں کے سامنے رکھی وہ اہل مکہ کے لیے نئی تھی۔ گزشتہ 42 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بتوں کے خلاف بات نہیں کی تھی، لیکن جب 40-42 سال گزرنے کے بعد کھلے عام آپ نے فرمایا کہ یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تو مکہ والوں کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اہل مکہ نے کچھ دیر تک تو صبر کیا لیکن پھر آپ پر حملے شروع کر دیے۔ اس دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں پر مرہم رکھتیں اور آپ کو تسلی دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی امت میں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تمام مستورات میں بہترین تھیں اور امت محمدیہ میں خدیجہ بنت خویلد سب عورتوں سے افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عورتیں جنت میں سب سے بہترین ہیں۔ نمبر 1 آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 2 مریم بنت عمران، نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد اور نمبر 4 فاطمہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میں ان کا ذکر سن کر غصے ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی پکارتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے کہ خدیجہ کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جس قدر رشک مجھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا تھا، اس قدر کسی اور بیوی پر نہیں آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہیں۔ اور اس رقابت کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کوئی بکری ذبح کی تو اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھجوایا، اور بعض دفعہ تو میں آپ سے یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ حضور آپ کے خیال میں دنیا کی کوئی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسر نہیں؟ اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، نہیں، وہ ان گنت صفات کی مالکہ تھی اور اس کے بطن سے میری اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال اپنے عالی مقام خاوند کے ساتھ گزار کر 60 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال جنت الفردوس کی مکین ہو گئیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا اور مقبرہ مہجون میں سپرد خاک فرمایا۔ دفن کرنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے مغفرت فرمائی۔ اسلام میں اس وقت نماز جنازہ کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 عظیم صدمات برداشت کرنا پڑے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت سے چند ہی روز پہلے آپ کے پرورش کرنے والے ہر مصیبت اور مشکل میں آپ کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے والے چچا ابو طالب فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 10ویں سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔